صلاۃ استسقاء. صلاۃ استسقاء کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پانی طلب کرنا جب قحط سالی ہو، بارشیں نہ آ رہی ہو. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. تو صلاۃ استسقاء کے کچھ آداب ہیں، مستحبات ہیں. ایک تو یہ کہ صلاۃ استسقاء ویران آبادی سے دور ادا کی جائے، اور اس کے لیے اعلانات بھی کروائے جا سکتے ہیں، اعلان بھی کروانے چاہیے، یہ بھی سنت ہے. اور اول دن کے اندر ہی اسے کیا کرنا چاہیے؟ ادا کرنا چاہیے، آبادی سے دور. اور اس کے اندر بچے بھی شامل ہوں، بوڑھے بھی شامل ہوں، حتیٰ کہ عورتیں بھی کیا ہوں اس میں شامل ہونی چاہیے. اور اس دن حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی نمازوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہنے جائیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد. جمعہ والے دن یا باقی نمازوں کے لیے آپ کو حکم کیا ہے؟ خذوا زینتکم، آپ زینت کے ساتھ نکلیں. لیکن صحابہ کہتے ہیں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معمول کے کپڑے پہنے ہوتے تھے، وہی معمول کے کپڑے پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ استسقاء کے لیے جاتے تھے. اور اسی طرح اس کے اندر ذمی بھی شامل نہ ہو. صلاۃ استسقاء پڑھنے میں ذمی شامل نہ ہو. اور اسی طرح کہ سب جانے سے پہلے سارے لوگ استغفار کریں. اگر گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تو اس کے استحباب کے خلاف ہے. جب ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقوال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانیں گے تو اپنی کیا منوائیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ میں دیکھوں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مانی ہے کہ میں منوانے کے لیے جا رہا ہوں. اگر میں نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نہیں مانے، میں نہیں مان رہا ہوں، اب تک نہیں مان رہا ہوں، اس سے میں توبہ بھی نہیں کر رہا ہوں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اپنی دعا منوانے کے لیے کیسے جا سکتا ہوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. استغفروا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. انہ کان غفارا، وہ کیا ہے؟ غفار ہے، بخشنے والے. جب تم ایسا کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر تمہارے اوپر کیا برسیں گی؟ لگاتار موسلادھار بارشیں برسیں گی. اگر میں گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے منوانے کے لیے نکلا ہوں تو یہ بھی صحیح نہیں، یہ صحیح مناسب نہیں ہے کہ ہم اس طرح جائیں. پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں. کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگیں. اگر کسی سے رشتہ تعلق قطع کیا ہے اپنی ذات کے لیے تو اس سے جوڑیں، اس سے معافی مانگیں. اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے، آپ حق کھائے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اس کا حق کھایا ہے، تب بھی آپ پہلے اس کا حق ادا کریں تب جائیں. جیسا کہ ایک واقعہ ہے، اگرچہ اسرائیلی روایات میں بھی شبہ ہے کہ وہ اسرائیلی روایات میں سے، پھر بھی علماء سٹیج پر بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا آپ کے مجمع میں، آپ کے مقتدیوں میں جو یہاں جمع ہے، ایک ایسا آدمی ہے جو گناہ کبیرہ کرتا ہے، ابھی تک اس نے اس کی معافی. گناہ کبیرہ کیا تھا؟ لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے. فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کا لڑکے نے یہ کر دیا، فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، اس طرح کی وہ باتیں عیب نکالتا رہتا ہے. ابھی تک اس نے اپنے اس گناہ پر توبہ اللہ تعالیٰ سے نہیں کی. جب تک وہ یہاں موجود ہے تو دعا قبول ہے، بارش نہیں آئے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جو یہاں سے چلا جائے؟ پھر دیکھا کہ لحظے کے بعد کوئی بہر نہیں گیا مجمع کے، لیکن بارش آ گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے نے مجھ سے کیا مانگ لی؟ معافی مانگ لی. تو پہلے یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے اپنے گناہوں کی کیا کریں؟ معافی مانگیں.
جس کا حق دینا ہے حق ادا کرو، جو سود کھاتا ہے وہ سود سے کیا کرے، توبہ ہو جائے، ختم کر دے اسے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو سود کو چھوڑ دے۔ کوئی رشوت کے اندر ملوث ہے تو وہ رشوت کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کہ آج کے بعد میں رشوت نہیں لوں گا۔ کوئی کسی کی عادت ہے گالیاں دیتا ہے تو وہ اس سے توبہ طیب ہو جائے، کوئی بے نماز ہے تو وہ اس سے توبہ کرے، اللہ آج کے بعد میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بطور امت ہم سارے کے سارے توبہ کریں کہ اے اللہ ہم آپ کے نظام کو قائم نہیں کر سکے، ہم اس کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں کہ آج کے بعد اللہ ہماری ہر سانس اس کوشش میں ہوگی کہ اللہ تیرا نظام قائم ہو جائے، تیرا دین قائم ہو جائے۔ اس نیت کے ساتھ جب ہم نکلیں گے، اور اتنے یقین کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ اسلاف کہتے ہیں کہ لوگ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم سارا سامان بھی ساتھ لے جاتے تھے، غالباً حضرت عائشہ نہیں بلکہ اسلاف میں سے کوئی تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کھانے پینے کی چیزیں بھی کیا لے جاتے تھے، ساتھ لے جاتے تھے کہ وہاں بارش ہو جائے گی، خیمے ساتھ لے جاتے تھے۔ بارش کا ہونا اتنا یقینی سمجھتے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے پانی طلب کریں اور بارش نہ ہو، وہ اتنے یقین سے جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی صدق یقین کے ساتھ نکلنا ہوگا۔ جب مسلمان اور ہندو ساتھ رہتے تھے، جب مسلمان اور ہندو ساتھ رہتے تھے تو وہ کسی دوست نے یہ واقعہ بتایا کہ ہندو دیکھ کر کہتے تھے موسلے بارش برسوانے کے لیے جا رہے ہیں، آج تو بارش ہوگی، یعنی ان کو بھی یہ یقین ہوتا تھا کہ آج بارش ہوگی۔ تو ہمیں بھی اس یقین کے ساتھ جانا ہوگا کہ بارش ہوگی۔ ہاں اگر بارش نہ ہو تو بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں نے دعا مانگی نہیں آئی، فلاں نے تو مانگی تھی آ گئی، وہ امام صاحب جو تھے وہ نیک تھے، یہ امام صاحب، یہاں یہ نہیں ہے۔ یہاں جو جتنا مجمع نکلا ہے سب کے اوپر سوال ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو بدگمانی کی بھی جائز نہیں ہے، بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی گاؤں سے دور آبادی کے اندر جانا چاہیے۔